کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی قولز کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے اور ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ تو ابتداء نیت یہ کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں گے اور و وظائف بیان کیے جائیں گے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں بھی اپنے لیے حسب حال کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جو بیان کروں گا خود بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتے ہیں آخر میں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان خیروا العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں قولز کی طرف بڑھنے سے پہلے الحمدللہ عز و جل کسی خاص ایک بیماری کے حوالے سے کوئی ایک الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے۔ آج اس بیماری کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایسی بیماری ہے بسا اوقات بے احتیاطیوں کی وجہ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، آدمی ہو یا بوڑھا آدمی ہو، تو اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے بیماری دانتوں کے درد کی۔ جی ہاں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی نہ کوئی اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی کے داڑوں میں درد رہتا ہے، کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہے، کسی کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو ایسا روحانی علاج بتائیں گے کہ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہو، دانتوں میں تکلیف رہتی ہو، دانت پیلے ہو چکے ہوں یا دانتوں میں اللہ نہ کرے یا مسوڑوں میں کوئی زخم ہو چکا ہو، دانتوں سے خون آتا ہو، مسوڑوں سے خون آتا ہو، تو کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا روحانی علاج ہے کہ اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے، اس روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے دانتوں کے درد سے حفاظت رہے گی۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ابتداء ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ابتداء یہ عرض کرتا چلوں کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے یا علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ابتداء دانتوں کے درد کے روحانی علاج کی جانب۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے، ہر کوئی بے احتیاطیوں کی وجہ سے۔ اب اس کے اسباب اور بھی بہت سارے ہوں گے، چلیں بہرحال کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو یا خون آتا ہو، تو دانتوں میں تکلیف ہوتی ہو، تو کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ وہ وظیفہ پڑھا جائے تو دانتوں کے درد سے حفاظت رہے گی؟ جی عرض کرتا ہوں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت نے بے شمار امراض سے متعلق روحانی علاج جو ہے اپنی تصانیف کے اندر تحریر فرمائے۔ انہی میں سے ایک رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، بہت مختصر سا روحانی علاج، اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجیے، ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے گا۔ صفحہ نمبر 30 بیمار عابد، اس پر یہ تحریر ہے۔ سورہ یاسین،
سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ بہت مشہور سورہ یاسین کی آیت ہے. اس کو 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی کے اوپر دم کیجیے اور اس انگلی کو اپنے دانتوں پر مل لیجیے. انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے درد سے نجات حاصل ہوگی، درد جو ہے وہ جاتا رہے گا. بہت پیارا ماشاءاللہ روحانی علاج ہے. اول و آخر چاہیں تو درود پاک بھی پڑھ لیں. اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھی. پڑھ کر اپنی جو شہادت والی انگلی ہے، کلمے کی جو انگلی ہے، تو اس پر دم کر لیا. دم کر کے اپنے دانتوں پر جس طرح مسواک کرتے ہیں اس انداز سے دانتوں پر پھیر لیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. آپ کے دانتوں کا درد یہ جاتا رہے گا. مزید اگر ہم مسواک جیسی پیاری سنت کو اپنا لیں نا، سنت کی نیت سے عمل کریں، سنت کی نیت سے مسواک کریں، تو اللہ کی رحمت سے دانتوں کی جملہ امراض سے ہی حفاظت رہے گی. تو اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس سنت پر ہم عمل کریں، مسواک کی ہم عادت اپنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، مسواک جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے تمام ہی امراض ختم ہو جائیں گے. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیں. میرا نام محمد عرفان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے ایک بیٹا ہے، اس کا نام محمد اصاف علی ہے جو کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ ہے. محسنہ میری بیٹی ہے جو کلاس 7 کی اسٹوڈنٹ ہے. یہ پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. ان کے لیے کچھ ایسا ہمیں عمل بتا دیں. اچھا، بچے پڑھتے ہیں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو بھی بتائیں گے. اپنا عرفان بھائی آپ وہ عمل کر لیجئے گا بچوں کے حوالے سے. اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، جو سبق یاد کرتے ہوں وہ سبق بھول جاتے ہوں، تو حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے ذہن تیز ہو جائے، بچے جو سبق یاد کریں وہ ہمیشہ ان کو یاد رہے، تا دیر ان کے ذہن میں نقش رہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. احمد رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. جی احمد رضا کا استخارہ کرنا ہے. ان کا نام محمد اسلم عطاری اور ان کی والدہ کا نام آمینہ بھی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جدہ عرب شریف میں نوکری کا مسئلہ بن رہا ہے، تو ان کا پاکستان جانا بہتر رہے گا یا یہیں پر نوکری کریں؟ استخارہ فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی کا پاکستان آنا بہتر رہے گا یا وہیں جدہ میں نوکری کرنا بہتر ہے؟ تو استخارے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دیں گے، تو تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا. استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام احمد رضا طارق اور رادا کشن سے بول رہا ہوں. میری امی جان بہت بیمار رہتی ہے، میری امی کا جسم سو جاتا ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں اور استخارہ کرتے ہیں. میری امی کا نام سکینہ کنسے اور نانی کا نام عائشہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. جی احمد رضا بھائی آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں غلام اکبر عطاری ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے، اس کو ہر مہینے بلڈ لگتا ہے. مہربانی فرما کے روحانی علاج عطا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بیٹے صحت یاب ہو جائیں گے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ شفا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی. مایوس نہ ہو. روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے بیٹے صحت یاب ہو جائیں گے. ہر مہینے بلڈ لگتا ہے ان کے بیٹے کو. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، استخارہ کر دیجیے. میری امی کا نام روشن ہے، اس کی امی کا نام فاطمہ ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی، آپ کے بھی استخارے کیے جا رہے ہیں. آئیے اس دوران کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں. عرفان بھائی کی کال تھی ابتدان، بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. ایک بیٹا ہے اور بچی کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ پڑھنے میں ان کا تھوڑا معاملہ ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کئی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں، ان کے ساتھ یا ان کے بچوں کے ساتھ
کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بتائیے کوئی ایسا وظیفہ جو پڑھیں یاد رہے ہمیں انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں. جی. اس کے بعد بھی ایک اور روحانی علاج کے حوالے سے قول تھی, وہ بھی بتا دیجیے. جی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. ان کے جو بچے ہیں, اور مدنی منا اور مدنی منی کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا تھا کہ ان کا حافظہ جو ہے کمزور ہے, اس روحانی علاج پر عمل کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اپنے بچوں کو لیے ہر نماز کے بعد, یعنی پانچوں نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے بچوں کا حافظہ بھی جو ہے وہ قوی ہو جائے گا اور ان کا پڑھائی میں بھی دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بھائی نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا, غلام مصطفیٰ بھائی نے, آپ اس روحانی علاج کے اوپر عمل کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. روحانی علاج یہ ہے 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو, یہ 1000 مرتبہ پڑھ کے اپنے صاحبزادے کے اوپر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے بیٹے کو اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے بستے سے رابطہ کیجیے, جہاں پہ آپ کے علاقے میں بستے لگتے ہیں نا, وہاں سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل بھی کروائیں گے, وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے, اللہ چاہے گا تو بہتر ہوگا, بہتر ہو جائے گی. یقیناً آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیا ہوگا, تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ مربوط رہیے. بیٹے کے لیے پلیٹو والا کورس بھی کروا لیجیے. اس طرح کی الحمدللہ عز و جل بہت ساری مدنی بہاریں سننے کو ملی ہیں, واقعات سننے کو ملے ہیں. فلاں کا اس طرح کا مرض تھا کہ ہر مہینے ان کو بھی بلڈ لگا کرتا تھا, فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا ان کو نا, طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی تھی. تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا, پلیٹو والا کورس کروایا, تو اللہ کی رحمت سے ان کی طبیعت بہتر ہو گئی. تو میرا بھی آپ کو مدنی مشورہ یہی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. تعویذات عطاریہ بھی اپنے بچے کے لیے حاصل کیجیے گا, اور پلیٹو والا کورس یہ لازمی کروا لیجیے گا. بیٹے کے لیے 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے, 40 دن تک یہ پلیٹیں پلائیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کا بیٹا بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کال کی تھی, جوابات سماعت فرما لیجیے. احمد رضا بھائی, آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں, محمد اسلم نام بتایا تھا, کہ وہ عرب شریف میں نوکری کے حوالے سے کچھ مسائل آ رہے ہیں. اب وہ پاکستان آنا ان کے لیے بہتر ہے یا وہیں نوکری کے لیے کوشش جاری رکھیں. تو اسلم بھائی کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں ان کے لیے فی الوقت پاکستان آنا ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں, یہیں اپنے ملک وطن پاکستان آ کر کوشش جاری رکھیں, اور یہیں رزق حلال کے لیے کوشش جاری رکھیں. اللہ کی رحمت سے تمام معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے. اور مزید جو ان کے مسائل آ رہے ہیں, رکاوٹیں ہیں, اس حوالے سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیں انشاءاللہ عز و جل. کارڈ کے عمل کی برکت سے بھی یہ رکاوٹیں, مسائل جو آ رہے ہیں, یہ دور ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد احمد رضا بھائی, آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے, جسم سو جاتا ہے. تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عملیات, بندش, اثرات کا معاملہ نہیں ہے. فی الوقت آپ کی والدہ کے ساتھ بیماری کے اثرات ہی کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری کی علامات ہیں. اللہ کی رحمت سے طبیعت جلد بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, اپنے اوپر دم بھی کریں. اللہ کی رحمت سے ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی, آپ نے کہا کہ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اور سکون نہیں مل پا رہا ان کو نا. تو آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر بد کے معاملات ہیں. آپ اپنی والدہ کی نظر بھی اتروا لیجئے اور روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں, یا پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں. اللہ کی رحمت سے ان کی گھبراہٹ, ان کی بے چینی یہ بھی دور ہو جائے گی. اور نظر سے حفاظت کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.
یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی رحمت سے نظر بد سے حفاظت رہے گی، بری نظر سے حفاظت رہے گی اور طبیعت بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، اپنی بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کروانا ہے۔ نام عاشق حسین عطاری، والدہ کا نام سردارہ بیگم۔ یہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، استخارہ کرنے کی کیا معاملہ ہے ان کا؟ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام ارشد محمود ہے، میری والدہ کا نام عسکری بیگم ہے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میرا کاروباری لحاظ سے میں بہت نیچے جا چکا ہوں، کاروبار کے سلسلے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں کہ میرا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے میرے کاروبار۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے، آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ ارشد بھائی، روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، کہ استخارہ بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر کیا معاملات ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے۔ تھوڑا سا انتظار آپ بھی فرمائیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ قاسم بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ ہے، ان کو نا پچھلے 2-3 سال سے نا ٹخنوں کے دردوں کا نا کافی مسئلہ ہے، کافی علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور والد صاحب بھی گھر میں نا بیمار رہتے ہیں، انہیں بھی ہارٹ کا مسئلہ ہے، کچھ اسی طرح سر میں درد رہتا ہے، آدھے سر میں، تو چکر بہت آتے ہیں، تو شوگر بھی دونوں کو ہے۔ برائے مہربانی دونوں کے لیے کوئی روحانی علاج چاہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو، آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں، اور ان کے اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، خوب والد صاحب کی خدمت کیجیے، بڑی سعادت کی بات ہے، اور والدین کی خدمت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ان کا خیال رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ دل جوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدمت تو کرتے ہیں لیکن مرجھائے ہوئے دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب بھی والدین کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں تو خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی برکتیں حاصل۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کو خدا را ہم خوش رکھیں، خوب ان کی خدمت کریں، خوب ان کی دعائیں لیں۔ باقی قاسم بھائی پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کے والدین بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے والد صاحب کی شوگر بھی بہتر ہو جائے، دل کے امراض سے بھی شفا حاصل ہو، اور والدہ کی بھی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو نوٹ فرما لیجیے گا۔ اگلی کال چلائیے۔ محمد مظہر بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام مقصودہ بھی ہے، میرے ویزے کا مسئلہ بن رہا ہے، استخارہ کر دیں مہربانی فرما۔ ویزے کا مسئلہ ہے جی مظہر بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں پاک پتن سے بول رہا ہوں، میرے گھٹنوں میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، کوئی علاج بتائیں اس کا، روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے لیے بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ عبدالستار بھائی کے لیے بھی گھٹنوں سے کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج، اور اس سے پہلے ہمارے قاسم بھائی کی قول تھی، والدہ بھی بیمار ہیں، والد صاحب بھی بیمار ہیں، دعا بھی فرمائیے ان کے لیے، اور روحانی علاج اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، قاسم بھائی نے جو اپنے والد و والدہ کی بیماری کا تذکرہ کیا، اللہ عز و جل ان کی والدہ کو اور والد صاحب کو، اور ہمارے وہ ناظرین جو ابھی روحانی علاج سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے بھی والدین کو شفا عطا فرمائے، اور جلد از جلد تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے۔ قاسم بھائی، آپ کی والدہ کے ٹخنوں میں جو درد ہوتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج بہت آسان سا ہے۔ آپ اپنی والدہ سے عرض کیجئے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، یا غنیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بیماری ہے تو بیماری کے لیے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، ساتھ ہی یہ یا سلاموں 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے دن میں 3 مرتبہ استعمال بھی کر لیجئے،
وہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ شوگر بھی آپ کے والدین کو ہے تو اس کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 کے اوپر یہ روحانی علاج شوگر کا تحریر ہے، آپ سماعت بھی فرما لیجئے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پارہ 15 بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 80 ہے اور مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر موجود ہے۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی دونوں پی لیجئے۔ اس کی علاج مدت جو ہے وہ تحصول شفا ہے، یعنی جب تک کہ شفا حاصل نہیں ہوتی یہ علاج جاری رکھیے۔ ایک اسلامی بھائی ذوالفقار بھائی نے روحانی علاج کے بارے میں پوچھا کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی مختصر سا اور بہت چھوٹا سا روحانی علاج، اللہ عز و جل کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مغنی، یا مغنی، یہ اپنے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور ایک مرتبہ پڑھیں خالی، یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے درد کی جگہ پر ہاتھ پھیر لیجئے، دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھٹنوں کے درد سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل درد وغیرہ سے حفاظت کے لیے دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو عبدالستار بھائی آپ بھی اور جن اسلامی بھائیوں کے ہمارے گھٹنوں میں درد رہتا ہو یا نماز پڑھنے کے دوران جن کو تکلیف رہتی ہو، میرا آپ سب کو یہی مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے اب تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے اور دم کی ہوئی ڈوریاں یا حاصل کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ ٹخنوں میں اور پنڈلیوں میں یہ دم کی ہوئی ڈوریاں باندھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے درد میں کافی حد تک افاقہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا جو الحمدللہ وقتاً فوقتاً بیان کی جاتی رہتی ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ عاشق حسین نام بتایا تھا آپ نے اور فرمایا تھا کہ یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ، کوئی عملیات، بندش، اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، طبیعت کے لوازمات ہوتے ہیں جسمانی، یہ ہوتا ہے سلسلہ، بس اوقات بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹری علاج آپ چاہیں تو ان کا جاری رکھیں، بالکل ڈاکٹری علاج بھی کروائیے، اپنے طبیب سے بھی علاج کرواتے رہیے، ان کا انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی طبیعت۔ روحانی علاج وہ سماعت فرما لیجیے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یہ خود ہی روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اوپر دم بھی کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید آپ ان کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، ان کی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ اور جو دائمی مریض ہوا کرتے ہیں نا، جو دائمی مریض سے مراد جو اکثر بیمار رہتے ہوں، ہمیشہ بیمار رہتے ہوں اور عرصہ دراز سے بیماری میں مبتلا ہوں، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو، میم عین یا دال، یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ارشد محمود بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ کاروباری لحاظ سے میں بہت نیچے جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی روحانی طور پر معاملہ نہیں ہے، بسا اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو استخارے میں بھی آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں۔ ایک بات دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ عروج و زوال جو ہے نا، یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے تو کبھی زوال لگ جاتا ہے، کبھی نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو کبھی فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس پر بھی غور کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی وقتاً فوقتاً یہ نکالتے رہیں آپ۔ فرائض کی پابندی، رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر عمل ہو، اور احادیث طیبات میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں، جو وظائف بیان کیے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، جو دعائیں بیان کی گئی ہیں، ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کریں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید کاروبار میں جن کو نقصان ہوتا ہے، جو نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، زوال لگ جاتا ہے، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات پر بھی غور کریں
کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا، یا بسا اوقات کاروبار میں کامیابی کا نہ ملنا یا نیچے کی طرف آ جانا، زوال کی طرف آ جانا، اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کام کا تجربہ نہیں ہو پاتا، یا بسا اوقات نظر بد لگ جاتی ہے۔ نظر بد، اس سے حفاظت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگوں کی نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ حسب توفیق، ضروری نہیں ہے کہ صدقہ و خیرات کے لیے بڑے ہزاروں روپے ہم خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو کامیابی ہے۔ حسب توفیق اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام ہے، 100 مرتبہ یا مؤخرو روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے مظہر بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ ویزے کا مسئلہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی بندش نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ کے لیے جانا بیرون ملک بہتر ہے تو اللہ کریم عافیت کے ساتھ اسباب پیدا فرمائے، یوں کر کے دعا کریں۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ جب نیند سے بیدار ہونا، جب صبح سو کر اٹھیں تو 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مقتدیرو، میم قاف تا دال رو، یا مقتدیرو 20 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ جو کوئی صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ یا مقتدیرو پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غیبی طور پر مدد ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی۔ تو آپ 20 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ مزید آپ کے ساتھ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کی کاٹ کا عمل کروائیے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، صلاۃ الحاجات پڑھ کر 2 رکعات نفل نماز حاجات کی ادا کیجیے۔ یہ ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مزید میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے، آپ کا جو کام پورا نہیں ہو پا رہا یا جن کاموں میں آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، بہت فائدہ حاصل ہوگا، مزید علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں ہند کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرے لڑکے کا نام محمد اظہر ہے، ماں کا نام شمشاد بیگم ہے۔ وہ صبح سے شام تک تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کے جسم میں کپ کپی ہوتی ہے اور سر درد، پیروں میں درد ہوتا ہے سخت۔ براہ کرم استخارہ کر کے بتائیے کہ اسے کہیں کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹے محمد اظہر کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد عظیم، میری والدہ کا نام ہے سینا بی بی۔ میرے لیے یہ بتائیں کہ میں بکس کا کاروبار کرنے لگا ہوں، پہلے بھی کرتا ہوں کسی کے پاس، لیکن اپنا کرنے لگا ہوں، یہ بتائیں استخارہ کر کے بتا دیں کہ بہتر ہے میرے لیے۔ جی، بکس کا کام، کتابوں کا کام شروع کرنے لگے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نثار میں میرا نام ہے، میری والدہ کا نام ہے سونی۔ استخارہ کرانا ہے، میں بندش ہے، رکاوٹیں، بہت رکاوٹیں میرے معاملے میں، بہت رکاوٹیں، بہت رکاوٹیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، ان آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ نثار نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے نثار بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی کا نام رضوان علی ہے اور اس کی والدہ کا نام بشرا پروین ہے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے کہ اس کا رشتہ بہت جگہ پہ دیکھا، کیا وجہ ہے، کوئی بندش یا کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے؟ رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ آپ کے بھائی محمد رضوان کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرے ہاتھوں سے سفید سفید نشان ہو رہے ہیں، جیسے جس کو بولتے ہیں چتری، یہ کسی جگہ پہ جو ہے نا نشان ہے، اس کیا روحانی علاج ہے یا کوئی وظیفہ بتاتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
میرا نام محمد ایاز ہے، میں کشمیر میں رہتا ہوں۔ میری والدہ کا گھٹنوں کا درد رہتا ہے بہت زیادہ، تو آپ فرما دیجئے کہ کچھ ایسا علاج ہے جس سے وہ دور ہو جائے۔ والدہ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج کے حوالے سے کال موصول ہوئی تھی، ان کے بھی جوابات ارشاد فرما دیجیے تاکہ اس دوران استخارے کیے۔ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے برس کے مرض کے بارے میں پوچھا کہ یہ برس کا مرض ہے، ہاتھوں پر جو ہے سفید سفید داغ ہوئے ہیں، اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 230 کے اوپر یہ روحانی علاج بھی موجود ہے، اس میں سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ سورہ بینہ پڑھ کر برس اور یرقان یعنی کور اور پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ کھانے پر دونوں وقت یہ جو سورہ ہے سورہ بینہ، یہ کسی صحیح پڑھنے والے سے، جو صحیح خواہ ہو، صحیح قرآن درست پڑھنے والا ہو، اس سے پڑھوا کر دم بھی کروا لیں، اور جو چیز کھاتے ہیں اس کھانے والی چیز کے اوپر دم کر کے کھائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دعوت اسلامی کے تعویذات اتاری کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، وہاں پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو پینے والا تعویذ اس مرض کے حوالے سے دیا جائے گا، وہ بھی حاصل کر لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو برس کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اسلامی بھائی نے گھٹنوں کے درد کے حوالے سے پوچھا، ان کی والدہ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج پہلے بھی عرض ہم نے کیا تھا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ ورد جو ہے ان کی والدہ کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو گھٹنوں کے درد سے والدہ کو شفا حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہند کے شہر سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا محمد اظہر نام آپ نے بتایا تھا، صبح سے شام تک تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ گردش کا اشارہ آ رہا ہے، گردش کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ جب رات کو آپ کے بیٹے سونے لگے نا، تو سوتے وقت روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کر لیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر یہ ہاتھ پھیر لیں، اور پھر دوبارہ یہی عمل کریں، پھر سہوارہ یہی عمل کریں، یعنی تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ یہ خود ہی دیکھ لیں گے، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت مجرب یہ عمل ہے، ایسا یہ مجرب عمل ہے کہ میں عرض کرتا چلوں جس کو نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، یا جادو، جنات وغیرہ کی آفات سے حفاظت کے لیے یہ عمل بہت بہترین ہے۔ تو اس طرح کے مریض یا جن کے ساتھ اس طرح کی کیفیات ہوں کہ ڈر محسوس ہو رہا ہو اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہو، یا دل نہ لگ رہا ہو، رات کو سوتے وقت بے چینی سی محسوس ہو رہی ہو، بسا اوقات ایسا رات کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس سے گزر کے گیا، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہیں، لمحے بھر کے لیے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے یا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو، یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ کر لیا کریں۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹے نا بستر پر، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھی صورتیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورۃ الفلق، ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر لیا۔ دم کر کے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے یہ ہاتھ پھیرا، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ تو جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی اپنے بیٹے محمد اظہر کے حوالے سے، ان کے ساتھ یہ کیفیت ہے، تو رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد، اس رسالے کے صفحہ نمبر 27 پر یہ وظیفہ تحریر ہے، یہ صفحہ نمبر 27 پر روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عظیم بھائی آپ کی قول کی تھی، آپ نے کہا کہ پہلے میں کسی اور کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، لیکن اب میں بکس کا، اپنی کتابوں کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں فی الوقت
بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. جی ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کے حق میں بہتری فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اب جیسے آپ شروع کرنے لگے ہیں تو اس کام کے حوالے سے شرعی رہنمائی یہ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور لے لیجیے گا کہ بھائی میں ابھی یہ کام شروع کرنے لگا ہوں, اس کے کیا کیا شرعی تقاضے ہیں, کیا کیا شرعی احتیاطیں ہیں, کیا کیا شرعی احکامات ہیں. تو وہ شرعی احکامات معلوم کر کے آپ پھر یہ اس کام کی ابتدا فرما لیجیے. استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے, بالکل آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نثار بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ بہت رکاوٹیں ہیں اور بہت بندشیں آ رہی ہیں, بہت پریشانیاں آ رہی ہیں. آپ کا استخارہ کیا, استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے, وقتی طور پر آزمائشیں ہیں, وقتی طور پر رکاوٹیں. اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی, رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. فرائض کی پابندی کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, اور وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہار ہوں, اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے, یا قہار ہوں 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ کی رحمت سے آپ کی تمام مشکلات بھی دور ہوں گی, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, اور آپ کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے گا, کاٹ کا عمل کروا لیجیے, انشاءاللہ سبحان فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے اپنے بھائی محمد رضوان کے حوالے سے کہا کہ ان کے لیے بہت جگہوں پر رشتے دیکھے لیکن بات نہیں بن پاتی, رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو ان کا استخارہ کیا رضوان بھائی کا نا, تو استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کوشش جاری رکھیے, انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتہ مل ہی جائے گا. وظیفہ سماعت فرما لیجیے, لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے بھائی کو کرنا ہوگا, کیونکہ جسے شادی کرنی ہو یا جس کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں وہ خود یہ وظیفہ کرے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص, قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے سورہ اخلاص, سورہ اخلاص 41 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کے خلاف سنت, ناجائز رسمیں بشمول فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے, یہ نیت ہونی چاہیے. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے, 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیے. اللہ کی رحمت سے نیک صالح رشتہ مل جائے گا, اور جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہ خود یہ عمل کرے, کسی دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں, اگر ان کے لیے بھی رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں, نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے ہوں, تو اسلامی بہنیں جب اس وظیفے کو پڑھیں تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ کل نہ پڑھیں, بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں, اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے. انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتہ مل جائے گا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز, فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.